آج چونکہ دن 7 ستمبر ہے، وطن عزیز نے، سارے مسالک نے، ججز نے، وکلاء نے اور ہمارے سیاستدانوں نے اس مسئلے کو سیریس لیا اور اس کے اوپر مل بیٹھے، سر جوڑا۔ کیوں؟ کہ یار ایک انسان نہ ہمارے ماں باپ کو، نہ بہن بھائی کو، نہ عزیز و اقارب کو، نہ ہماری اصل کو، نہ ہماری فصل نہ نسل کو مانتا ہی نہیں، تو فیصلہ تو ہونا چاہیے یہ بندہ کون ہے۔ تو بہرحال انہیں تفصیل سے مواقع دینے کے بعد جب وہ اپنے موقف سے پیچھے نہیں ہٹے اور اس جھوٹ کو سچ ثابت نہیں کر سکے، تو امت مسلفہ نے پاکستان کے اندر بالاتفاق یہ فیصلہ لیا کہ یہ لوگ اسلام سے ارتداد کر چکے ہیں، کفر میں جا چکے ہیں۔ الکتاب المبین، اس کی آیتیں جدی جدی ہیں، لفظ لکھا ہوا ہے، میں اس لیے وہی پڑھ رہا ہوں، جدی جدی، آپ بھی سمجھ لیں کہ جدا جدا، الگ الگ ہے۔ اچھا، اللہ بھیجتا ہے، ٹیچی لاتا ہے، پھر وہ لکھی جاتی ہیں، لکھتے جناب ہیں، جداں دی ٹوٹی پھوٹی عربی ہوندی سی بنا کے کٹدا رہندا سی، اور اسی پہ بات ختم نہیں۔ کہتا ہے 30 پارے بھی منسوخ، 114 سورتیں بھی منسوخ، یہ پورا قرآن منسوخ، 6236 آیات منسوخ۔ اب اس قرآن میں نہ ہدایت ہے، نہ رہنمائی ہے، نہ تلاں چ تیل ہے۔ اب جس نے ہدایت لینی ہو وہ الکتاب المبین پڑھے، جس کے 20 پارے ہیں، جو میرے اوپر اتری ہے اور جسے ٹیچی لے کے آیا۔ تو پھر ایسے شخصوں کو کیا کہیے جنہیں اپنی ہی کتابوں کا علم نہیں، اور کل کو کہتے ہیں نہیں جی ساڈے تے مرزا نے ایسا کچھ نہیں آکھیا۔ جن کو نبی رحمت، مرشد دو عالم اور رہبر کائنات سمجھا جاتا ہے، اور یہ کوئی چھوٹا اعزاز نہیں ہے، باقی ان کا امتی ہونا بہت بڑا شرف ہے، مگر کافی نہیں جب تلک کہ ہم اس کے تقاضوں کو پورا نہ کریں۔ اس حوالے سے ہمارا ایک بہت بڑا کام اور ذمہ داری اصلاح ہے۔ اصلاح وہیں ہوتی ہے جہاں بگاڑ آتا ہے، چیز خراب ہوتی ہے تو اس کو صحیح کروایا جاتا ہے، وگرنہ کوئی بھی اٹھا کے مکینک کے پاس کسی جگہ نہیں لے کے جاتا۔ ہم جس سوسائٹی میں اور معاشرے میں رہتے ہیں وہاں پہ اسکول و کالجز ہوں، یونیورسٹیز ہوں، عام لوگ ہوں، محلے داری ہو، بازار ہوں، جہاں بھی کوئی غلط فہمی پائی جاتی ہے اس کو دور کرنا ہماری ذمہ داری ہے، کیونکہ ہماری امت عدل، امت وسط ہونے کا معنی یہ ہے کہ تأمرون بالمعروف، اور امت خیر، کنتم خیر امت اخرجت للناس، ہمیں اپنی ذات کے لیے نہیں لوگوں کے لیے بنایا گیا۔ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، آپ نے لوگوں کو نیکی کا حکم دینا ہے، برائی سے روکنا ہے، بے شک وہ غلطی تاریخی بھی ہو تو ہم اصلاح کریں گے۔ مثلا ڈارون کی یہ سوچ بنی کہ انسان ارتقاء کے نتیجے میں آہستہ آہستہ جانوروں سے، بندروں سے ہوتا ہوا انسان بنا ہے، ہم آدم کی اولاد نہیں ہیں۔ ہم نے ان کی بھی اصلاح کی ہے کہ اللہ نے انسان اول کو اپنے ہاتھ سے مٹی سے بنایا ہے، آگ ہوا پانی کا مجموعہ ہے، اور ہم بنیادی طور پہ انسان ہی ہیں، اور ان سے ان کی اہلیہ جناب حوا کو بنایا ہے، انہیں جنت میں ٹھہرایا ہے، دنیا کے اس پلینٹ پہ بھیجا ہے، یہاں زندگی نے ارتقاء کیا ہے۔ اس کا معنی یہ قطعاً نہیں ہے کہ ہم پہلے جانور تھے، ہم پہلے کوئی اور مخلوق تھے، نہیں، انسان انسان ہی تھا۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، اللہ نے آدم کے بچوں کو بنا کے انہیں عزت دی ہے، لہٰذا انہیں جانور سے ملانا یہ مناسب نہیں۔ کتاب اللہ نے تصریح فرمائی، کہا کہ یہ جو بندر اور خنزیر ہیں، جانور ہیں، ہم نے انسانوں کی جون بدلی ہے اور بطور سزا بدلی ہے۔ پھر ہم نے ان کو کہا ہے جب انہوں نے غلطیاں کی، جرم کیے، گناہ کیے، بغاوتیں کی، فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدًا، ہم نے ان کو بندر پھر بنایا۔ یہ نہیں ہے کہ پہلے بندر تھے اور پھر اس سے انسان بن گئے۔ اسی طرح اگر کسی نے یہ کہا کہ جناب داؤد علیہ السلام ان کا کلمہ پڑھ کے، ان کو نبوت کو مان کے یہودیوں نے یہ بات کری کہ وہ اپنی بیٹیوں کے ساتھ غلط تھا،
تو ہم اس پیمبر کا بھی دفاع کرتے ہیں کہ نہیں؟ پیمبر کی آبرو، پیمبر کی عصمت، پیمبر کی ناموس، پیمبر کا مقام یہ نہیں ہے۔ یہ تو گیا گزرا کوئی گھٹیا انسان بھی ایسی حرکت نہیں کرتا، چہ جائے کہ ایک وقت کے نبی اور پیمبر ہو۔ اسی طرح اگر کوئی کہتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام یا عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، تو ہم اس کی بھی اصلاح کرتے ہیں، کیونکہ امت وسط پہ جو کتاب اتری ہے اس میں اللہ نے اعلانیہ کہا ہے، اعلانیہ کہا ہے کہ یہودیوں نے عزیر کو اللہ کا بیٹا کہا ہے، اور اللہ کا بیٹا کوئی نہیں ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ تیرے رحمان کو یہ مناسب ہی نہیں ہے، اس کی شایان شان ہی نہیں ہے کہ وہ بیوی بچے اور اولاد کے معاملات میں آئے۔ ٹھیک ہو گیا، عزیر اللہ کا بیٹا نہیں ہے، اللہ کا نبی ہے۔ عیسیٰ مریم سے اور مریم اللہ کی بیوی، اللہ کہتے نہیں ایسے نہیں ہے۔ لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ، یہ تین کہنے والے بھی تثلیث کے عقیدے کا شکار، یہ کفر کا شکار ہیں، یہ صاحب ایمان لوگ نہیں ہیں۔ اسی طرح لوگوں کے اندر بگاڑ آیا کہ عیسیٰ علیہ السلام نے سولی پہ چڑھ کے پوری قوم کا کفارہ دے دیا ہے، لہٰذا آج جو بھی گناہ کر لیں، جرم کر لیں، ہم جنت میں جائیں گے، ہماری پکڑ نہیں ہوگی، کیونکہ ہم سب کی طرف سے قربانی عیسیٰ علیہ السلام نے دے دی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اعلان کرا کہ نہیں، تمہاری یہ سوچ غلط ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو پھانسی نہیں دی گئی، سولی پہ نہیں چڑھایا گیا، اور جسے تم نے چڑھایا ہے وہ تمہیں مشابہ لگا ہے، ان کا کوئی ہم شکل ہے۔ اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پہ اٹھا لیا۔ اسی طرح محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہمارے اس وطن عزیز میں، بر صغیر کے اس ٹکڑے میں ایک مہم یورپ سے لا کر کے، انگلینڈ سے لا کر کے یہاں پھیلائی گئی کہ امت مسلمہ کو ڈیوائیڈ کیا جائے۔ جب یہ لڑتے ہیں، اکٹھے ہوتے ہیں، تو ان کے ساتھ میدان میں نہیں کھڑا ہوا جاتا۔ سید احمد شہید، ہمارے دیگر بڑے اسلاف اور بزرگ جنہوں نے بالا کوٹ کی پہاڑیوں میں اپنی شہادتیں پیش کی، اس کے پیچھے کچھ تھا۔ انہوں نے جب دیکھا کہ مسلمان کے ساتھ میدان میں نہیں کھڑا ہوا جاتا، تو شریعت کے معانی کو بدلنے کے لیے اس سے پہلے وہ ٹرائی کر چکے تھے کہ مسلمان کو نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ دے کے بس صوفی بنا دیا جائے، گھر میں بیٹھا رہے، تسبیح پھیرتا رہے، نیکیوں کا بتاتا رہے لیکن برائی سے نہیں روکے، سب کو کہے نماز پڑھنی اچھی بات ہے، نماز پڑھنی، یہ نہ کہے کہ جو بے نماز ہے وہ کافر ہے، یہ نہ کہے کہ جو بے نماز ہے وہ مشرک ہے۔ اس سے تکلیف ہوتی ہے۔ توحید توحید کرتے رہو، شرک سے نہیں روکو۔ روزے کا بولو، لیکن کوئی روزہ نہیں رکھتا تو اس کو برا نہیں کہو۔ یہ ایک ڈگر چلی، اس کے اوپر غلام احمد پرویز نے کام کیا کہ اوپر ٹائٹل وہی رکھا، شریعت کے جو ٹائٹل تھے، اندر معانی پیکنگ بدل دی، اور یہ بہت بڑا جرم ہوتا ہے۔ اہل علم، اہل دل، اہل نظر، اہل شریعت نظر رکھتے تھے۔ اس نے نماز کے معنی بدلے، صلاۃ کے معنی بدلے، لغت پہ لے گیا، اور یہاں تک کہا کہ اگر کوئی ڈانس کرتا ہے تو نماز میں وضو کرنا، اذان دینا، 5 ٹائم یہ سیٹ اپ بنانا، یہ پرانے دور کی ضرورتیں تھی، فارغ لوگ تھے۔ جب ان سے بھی کام نہیں بنا تو بگاڑ کی کوشش میں ایک اور شخص کو نبوت کا دعویٰ کروا کے لایا گیا، غلام احمد قادیانی، امرتسر، قرب و جوار کے علاقے۔ اس نے باقاعدہ اعلان کیا کہ پہلی نبوتیں سب منسوخ ہو چکی ہیں، اب نبوت میری ہے اور دین وہ ہے جو میں کہوں گا۔ یہاں آ کر کے اس کو ماننے والے 2 حصوں میں تقسیم ہے۔ آج چونکہ دن 7 ستمبر ہے، وطن عزیز نے، سارے مسالک نے، جماعتوں نے، ججز نے، وکلاء نے، اور ہمارے سیاستدانوں نے اس مسئلے کو سیریس لیا اور اس کے اوپر مل بیٹھے، سر جوڑا۔ کیوں؟
کہ یار ایک انسان نہ ہمارے ماں باپ کو، نہ بہن بھائی کو، نہ عزیز و اقارب کو، نہ ہماری اصل کو، نہ ہماری فصل نہ نسل کو مانتا ہی نہیں، تو فیصلہ تو ہونا چاہیے یہ بندہ کون ہے۔ خیر، یہی دن تھا جو ابھی مغرب سے پہلے پہلے گزرا ہے، 7 ستمبر، جب آپ کے وطن عزیز نے قانونی طور پہ یہ بات آئین کا حصہ بنائی کہ غلام احمد قادیانی کو ماننے والے لاہوری ہوں یا ربوی ہوں یا وہ اصل قادیان کے ہوں، یہ تینوں لوگ، یہ 3 گروہ بڑے ہیں، بیسیکلی قادیانی ہیں، آگے ان کی 2 سوچیں ہیں۔ جو لاہوری ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ مسیح ہے، یہ موعود ہے، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا تھا کہ مہدی آئے گا یہ وہ ہے، ہم اسے نبی نہیں مانتے۔ ربوے والے کہتے ہیں کہ نہیں، یہ نبی ہے، پہلی شریعت منسوخ کر چکا ہے۔ ان دونوں کے بارے میں لکھا اور انہیں موقع دیا، وضاحت کرو، عقیدہ کیا ہے، منہج کیا ہے، دستور کیا ہے، کتابیں کیا ہیں، تحریریں کیا ہیں، بولتے کیا ہو، کہتے کیا ہو، محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، اپنے مرزا کے بارے میں، امتی ہے یا نہیں۔ تو بہرحال انہیں تفصیل سے مواقع دینے کے بعد جب وہ اپنے موقف سے پیچھے نہیں ہٹے اور اس جھوٹ کو سچ ثابت نہیں کر سکے، تو امت مسلفہ نے پاکستان کے اندر بالاتفاق یہ فیصلہ لیا کہ یہ لوگ اسلام سے ارتداد کر چکے ہیں، کفر میں جا چکے ہیں، اور یہ ایک تاریخی دن ہے۔ اس حوالے سے آپ اپنے بچوں کو گھر کے اندر دوست احباب کو یارانہ دوستانے میں یہ سبق ریپیٹ کیا کریں، کیونکہ وہ دن رات وہ نہیں سوتے، کام کر رہے ہیں۔ آپ اور میں ریلیکس ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، نہیں، مسلمانی کے کچھ تقاضے ہیں۔ ہم صرف مہمان نہیں ہیں، گھر میں مہمان ہو تو یہی خوش ہوتے رہنا کہ ماشاءاللہ میں میزبان ہوں، یہ مہمان ہے، اور کچھ کرے نہیں، کھائے پکائے نہیں، لوازمات زندگی نہیں، ضروریات نہیں، تو پھر گزارے نہیں ہوتے۔ دنیا میں ایک بہت بڑی غذا جو ہے وہ روح کی غذا ہے، عقیدے کی غذا ہے، ایمان کی غذا ہے، جو کہ جسمانی غذا سے کہیں آگے ہوتی ہے۔ ہمارا پتہ نہیں ہم کب چلے جائیں، اپنے بچوں کے لیے ہم نے بڑی جائیدادیں بنائی ہوتی ہیں، بینک بیلنس چھوڑے ہوتے ہیں کہ اپنے بچوں کے لیے صحیح عقیدہ، اس عقیدے کے اوپر ریہرسل، انہیں بار بار ہم ریپیٹ کرتے ہیں۔ ناشتہ تو ہم ڈیلی ریپیٹ کرتے ہیں، لیکن اگر کوئی ٹاپک ریپیٹ ہو جائے، موضوع آ جائے، تو ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ فلاں مولانا جو ہے نا، انہوں نے ساری زندگی ہیر سنائی ہے۔ غلط ہے، نہیں سنانی چاہیے۔ فلاں مولانا نے ساری زندگی واقعہ یوسف سنایا ہے، کوئی بات نہیں، اگر انہوں نے ساری زندگی سنایا ہے تو سورہ یوسف کوئی داستان عشق نہیں ہے، یہ زندگیوں کو بدلنے کے لیے ایک سورت کافی ہے۔ اسی طرح یہ موضوع گاہے بگاہے، ہفت روزہ، 15 روزہ، ماہانہ، سماہی، ششماہی، سالانہ، اس کے اوپر آپ اپنی فیملیز میں، دوستوں میں گفتگو کرتے رہا کریں، اور سوال صرف ایک رکھیں کہ جب یہ لوگ نماز بھی پڑھتے ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں، کلمہ بھی پڑھتے ہیں، بسم اللہ اعوذ باللہ بھی پڑھتے ہیں، قرآن بھی پڑھتے ہیں، داڑیاں بھی ہیں، رہن سہن بھی ہمارے جیسا ہے، پوچھیں خود سے، لوگوں سے پوچھیں، اور لوگ یہ سوال کرتے ہیں اور یہی میڈیا پہ پھیلایا جاتا ہے، تو پھر ان کو کافر اور مرتد کیوں قرار دیا گیا؟ اختلافات تو مسلمانوں کے آپس میں بھی ہیں، ہمارے بے شمار اختلافات ہیں، فقہی اختلافات ہیں، فروعی اختلافات ہیں، تو جب ہم ایک دوسرے کو مسلمان تسلیم کر لیتے ہیں تو ان کو مسلمان کیوں نہیں تسلیم کیا ہماری پارلیمنٹ نے، ہمارے قانون نے، ہمارے آئین نے، ہمارے لا نے؟ تو جواب سنیے۔ ایک ہوتا ہے کلیئر کٹ کفر، ایک بندہ کہتا ہے جی جو تم کہتے ہو میں نہیں مانتا، میں پتہ چل گیا کہ یہ واضح ہے، دنیا کی تقریباً 7 ارب کی 8 ارب کی آبادی میں سے 6 ارب لوگ اعلانیہ کفر کرتے ہیں، نو پرابلم، ٹھیک ہے۔ لیکن ایک بندہ کلمہ پڑھے، اندر رہے، رائٹ مانگے، نئی نبوت میں بھی چلا جائے اور پیچھے بھی جڑا رہے، یاد رہے کہ ایک ہی چیز رہتی ہے۔ جیسے کسی زمانے میں آپ کو پتہ ہے کہ حالات چلے کہ ڈوئل نیشنلٹی ایشو بنا، 2 ملکوں کی آپ نیشنلٹی نہیں رکھ سکتے، یا ادھر رہیں یا ادھر رہیں۔ دین کے اندر جب کوئی یہودی
عیسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھ لیتا ہے تو وہ خود کو اب یہودی کلیم نہیں کر سکتا، وہ چھوڑ چکا ہے، یہاں آیا ہے، عیسائی ہے، وہ عیسائیت چھوڑ دیتا ہے، اسلام میں آ گیا ہے، تو اب یہ نہیں کلیم کر سکتا کہ میں عیسائی بھی ہوں۔ عبداللہ بن سلام اور دیگر اس طرح کے صحابہ ہیں، انہوں نے یہ کبھی کلیم نہیں کرا۔ یہ واحد دنیا کی جماعت ہے کہ جو اپنا نبی بھی نیا بنا چکی ہے اور پھر کلیم کرتی ہے کہ ہمیں محمدی بھی ماننا چاہے، ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بھی کہا جائے۔ تو پہلی تو بنیاد یہاں پہ غلط ہے۔ دوسری چیز، الحمدللہ ثم الحمدللہ، دنیا جانتی ہے کہ مسلمان اسے کہتے ہیں جو رسول اللہ علیہ وسلم کو حالت ایمان میں تسلیم کرے، زندہ تھا تو ملاقات کی ہے، آنکھیں تھی تو دیکھا ہے، آنکھیں نہیں ہیں تو ایمان دل و جان سے تسلیم کیا ہے، اور موت کے آخری لمحے تلک وہ اسی دین اور اسی وفا پہ مرا ہے، اسی وفا پہ، اسے مسلمان کہتے ہیں۔ اور جس نے راستے میں چھوڑ دیا مرتد ہے۔ کچھ لوگ بدلے۔ اب آج کی دنیا میں اگر کوئی بندہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں مسلمان ہوں تو ہم اس کی زبان پہ اعتبار کریں گے۔ وہ کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ۔ اگر کوئی غیر مذہب کا بندہ بھی آ کے کلمہ پڑھے تو ہم اس کو دائرہ اسلام میں آنے سے نہیں روک سکتے۔ مسلمان ہیں، آنے دیں، ویلکم۔ ہم یہودی تھوڑی ہیں کہ بھائی بار نہیں یہودی ہوتا ہے، کوئی دوسرا نیا مذہب میں نہیں آ سکتا۔ اب ایک بندہ کلمہ گو ہے، مسلمان ہے، محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتا ہے، اور پھر ایک نیا نبی کھڑا کر لے، مرتد ہے۔ کیوں؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت ختم کر دی گئی۔ ابھی آپ نماز مغرب پہلی رکعت کے اندر یہ سن رہے تھے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی نسل میں ہم نے کسی بھی بچے کو جوان ہو کے مرد نہیں ہونے دی۔ جملہ سمجھیے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم، آپ کے بیٹے تو ہیں، قاسم بھی ہے، عبداللہ بھی ہے، ابراہیم بھی ہے، مگر یہ بچے بچپن میں فوت کیے اللہ نے، ان کو جوان ہو کے مرد نہیں بننے دیے۔ مرد کی شادی ہو کے آگے نسل چلی ہو تو کوئی کہے کہ جناب چونکہ یہ نبوت کا خاندان ہے تو یہ میں سلسلہ نسب کی وجہ سے بائی بورن پیمبر ہوں، یہ دعویٰ کیا جا سکتا ہے، جٹاں دے پتر جٹ، ایسے ہی ہوتا ہے۔ ذمہ داروں کے بچے ذمہ دار، لوہاروں کے بچے لوہار، ترخانوں کے بچے ترخان، چلتا ہے یہ۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ بائی بورن تو اللہ نے پیمبر کے بیٹوں میں نبوت چلائی نہیں ہے۔ کوئی کہہ سکتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسماعیل میں بھی نبوت، ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسحاق میں بھی نبوت، اسحاق کے بیٹے یعقوب میں بھی نبوت، یعقوب کے بیٹے یوسف میں بھی نبوت۔ اگر ان کو نبوت مل سکتی ہے تو ہمارے پیمبر کے بچوں کو کیوں نہیں؟ کہا ایسے نہیں ہے، یہ اللہ کا چناؤ ہوتا ہے، اللہ کا چناؤ ہوتا ہے، اللہ کی مرضی ہوتی ہے۔ نوح علیہ السلام کے 4 بیٹے ہیں، ایک ویسے انکاری ہے، 3 نے مانا ہے، لیکن اللہ نے ان کو نبی نہیں بنایا، ان میں نبوت نہیں رکھی، اللہ کا فیصلہ ہے۔ اب بائی بارن بھی نبوت نہیں ہے۔ اس کے بعد اگلی چیز ہے کہ کسی کو تعلیم اور تربیت میں عہدہ لینے کی وجہ سے پڑھ پڑھ کے جان جان کے ایسے وصف ایسی خوبیاں پیدا کر لے کہ نبوت کا اہل ہو جائے۔ ہمارے ہاں پڑھ کے ہم کسی عہدے کے لیے اپلائی کرتے ہیں، ہمارے ڈائریکٹ ایسی بھرتی ہوتے آ جاتے ہیں، ہم سر پہ بٹھاتے ہیں، ویلکم کرتے ہیں۔ کیا نبوت بھی ایسے ہے؟ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ، یہ رب کا چناؤ ہوتا ہے، سلیکشن ہوتی ہے۔ یہ علم یا معرفت یا تعلیم یا 22 اسٹیپ تھوڑا تھوڑا آگے بڑھ کے نبوت نہیں ملتی۔ وہ خاتم النبیین، اور اللہ نے ان کو نبوت کی مہر دی ہوتی ہے۔ یہ معنی کیا لوگوں نے، محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا معنی خود کیا، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں تمام انبیاء کے سلسلے کو ختم کرنے والا ہوں۔ اور آپ نے مثال دی، ایک بلڈنگ ہے پوری بن گئی ہے، لوگوں نے کہا کیا بات ہے، صرف 1 اینٹ کی جگہ ہے، اگر یہ لگ جائے تو بلڈنگ مکمل ہو جائے، وہ انا تلک اللبنہ، وہ آخری اینٹ میں ہوں۔
لا نبی بعدی، میرے بعد نبوت کی جنس میں سے کوئی ایسی چیز کہ جو نبی ہو وہ نہیں ہوگا۔ الحمدللہ امت مسلمہ نے اس کے اوپر اپنا ایک اتفاقی فیصلہ لیا، اور دنیا کی پہلی خلافت کی جو اجماعی جنگ ہے وہ ختم نبوت کی ہے کہ اس کا فیصلہ زبان یا گفتار سے نہیں بلکہ تلوار سے ہو۔ اب وہ سوال کہ ایک بندہ داڑھی رکھے ہوئے ہے، شلوار ٹخنوں سے اوپر ہے، قمیض شلوار پہنتا ہے، کلیم مسلمان کرتا ہے، کلمہ توحید پڑھتا ہے، کلمہ شہادت، کلمہ رسالت پڑھتا ہے، اذان بھی کہتا ہے، قیام رکوع سجود بھی کرتا ہے، تشہد میں بھی بیٹھتا ہے، وہ ساری چیزیں جو مسلمان کرتے ہیں وہ کر رہا ہے، تو آپ اس کو ایسے کیوں کہہ رہے ہیں؟ تو جواب یہ ہے کہ جس کو اب وہ کلمہ پڑھ رہا ہے، جس کو مان رہا ہے، وہ محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو چھوڑ کے، شریعت کو چھوڑ کے، اس کو ریجیکٹ کر کے، اس کے اوپر بہت بڑے بڑے بلیم اور کلیم کر کے اس کو چھوڑ چکا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ اب وہی حق ہے جو میرے پاس ہے۔ تو یہ آپ کو علم ہونا چاہیے، دھوکے میں مت آئیے، اپنے بچوں کو بتائیے اسلام کے بنیادی جو چیزیں ہیں 10 ہیں نواقض اسلام، 10 چیزیں ایسی ہیں کہ بندہ مسلمان بھی ہو اگر ان کا ارتکاب کر لے تو وہ دائرہ ایمان سے خارج ہو جاتا ہے۔ یہ ہمارے اپنے بارے میں رائے ہے، اللہ تعالی ہمارا خاتمہ بالایمان کرے، اسی لیے کہا انما الاعمال بالخواتیم۔ ان میں پہلی چیز ہے، سب سے پہلی چیز ہے کلمہ توحید، کلمہ توحید۔ اسلام میں داخل ہونے کے لیے، اسلام میں باقی رہنے کے لیے، حتیٰ کہ من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، ہم قبرستان میں جاتے تلک بھی کلمہ پڑھتے ہوئے جاتے ہیں، اور آپ لوگوں کو دیکھتے ہیں کلمہ شہادت کہتے ہوئے، حتیٰ کہ قبر میں اتارتے ہوئے بھی اس لمحے اور تدفین کر کے کیا کہتے ہیں؟ اللہم ثبتہ بالقول الثابت، اللہم ثبتہ بلا الہ الا اللہ۔ اللہ اس کو حساب و کتاب میں بھی کلمہ توحید، اور جو پہلا حساب ہے، پہلا سوال ہے، اس میں اللہ ثابت رکھنا۔ تو کیا یہ لوگ ثابت ہیں؟ جی، زبان سے تو پڑھتے ہیں، زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ، تو کیا حاصل؟ اصل پرابلم یہ ہے کہ ان کے لا الہ الا اللہ کے اندر جو لفظ اللہ ہے، بہت بڑے دھوکے کے ساتھ 33 مخالفتیں ہیں جو ان لوگوں نے توحید کی ہیں، اور کلیئر کٹ کہا ہے کہ اس اللہ سے مراد ان کا وہ مرزا غلام احمد قادیانی ہے، وہ اللہ نہیں جو عرش بری پہ مستوی۔ اس لیے پہلی بنیاد ہی ٹیڑھی ہے، پہلا اصول ہی چھوڑ چکے ہیں۔ ہمارا اللہ سے مراد عرش بری پہ مستوی، الرحمن علی العرش استوى، قل هو اللہ احد وإلہکم الہ واحد، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، لہ ما فی السماوات وما فی الارض، من ذا الذی یشفع عندہ الا بإذنہ، یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ۔ یہ ہے ہمارا اللہ۔ اور ادھر کیا ہے؟ اس کے تیندوے کی طرح کتنی ساری شاخیں ہیں، پیر ہیں، اور ہمارا رب سوتا نہیں، ہمارا رب اسے اونگ نہیں آتی، اس کے بیوی بچے نہیں ہیں، ماں باپ نہیں، مگر ادھر ان کا رب جو ہے وہ کبھی سوتا ہے کبھی جاگتا ہے۔ اصل اشارہ ہے مرزے کی طرف، کبھی سوتا ہے کبھی جاگتا ہے، کبھی کھاتا ہے کبھی پیتا ہے۔ ہمارا رب کھاتا پیتا نہیں، کھلاتا ضرور ہے۔ اور کبھی وہ قادیان میں اترتا ہے، اور قادیان میں یہ مرزائی ہی اترتا تھا، اور پھر جو وہی ہے وہ بھیجتا ہے اور آ کر کے سرخ سیاہی سے سائن کر جاتا ہے۔ یہ خود کرتا تھا، سیاہی رکھی ہوئی تھی، پین رکھا ہوا تھا، دن کو نہیں رات کو آنا اور بیک ڈور سے آ کر کے سائن مار جانا، جی اللہ آیا تھا سائن کر گیا کہ یہ حق ہے، پہلا حق کینسل ہے۔ اب بھی آپ کا اللہ اور کیا کرتا ہے؟ جی ہمارا اللہ جو ہے وہ قوت رجالی، قوت مردانگی دکھاتا ہے۔ ہمارا اللہ ایسے نہیں ہے، اس کی بیوی نہیں ہے، لم یلد ولم یولد، اور اس نے میرے ساتھ یہ کیا ہے، پھر میں حاملہ ہو گئی ہوں، اور جو میری اس بات کا رد کرتا ہے وہ انسان ہی نہیں ہے۔ مالیہ خولیے کا مریض بھی شاید ایسی باتیں نہ کرتا۔ پھر کہتا ہے کہ اس کے اندر جو پیٹ میں ہے وہ بھی میں ہوں، بچہ بھی میں، عورت بھی میں، فیلنگز بھی میری، میرے ساتھ قوت رجالی بھی اللہ کی۔ اور پھر جب وہ بچہ پیدا ہو جاتا ہے تو اللہ اعلانیہ کہتا ہے اسمع یا ولدی، او میرے بچے سن،
وہ میں ہی ہوں. انت من مائنا، تو ہمارے پانی تناسل سے ہے. یہ رب بیان ہو رہا ہے، مرزا کا اپنا پانی تناسل اور وہ رب سے جوڑ رہا ہے. اور پھر کبھی رب کا عرش بن جاتا ہے، کبھی کچھ بنتا ہے، کرتے کراتے یہ ہے ان کی مراد لا الہ الا اللہ. اس اللہ سے مراد وہ خود ہے. اور محمد الرسول اللہ بھی پڑھ کے آپ کو بڑا سنائیں گے، انگوٹھے بھی چوم لیں، آنکھوں پہ بھی رکھ لیں، قرآن اٹھا کے کہیں گے ہم کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. یہ بھی دھوکہ اور فراڈ ہے. اسی وجہ سے علماء نے، سارے مسالک والوں نے پکڑ کی کہ اس کو کلیئر کرو، محمد سے کیا مراد لیتے ہو. موقع صفائی ہے، بلا وجہ تو ہم کسی کو کفر میں نہیں داخل کر سکتے، نہ ہمارا حق ہے، نہ ہمارا رائٹ، نہ ہمارے پاس یہ اتھارٹی ہے. ہم تو لوگوں کو اسلام میں داخل کرنے کے لیے ہیں. اللہ کا کرنا یہی ہوا، انہیں موقع دیا گیا. مگر اس کی اپنی کتابوں میں یہ عبارتیں اور تحریریں تھیں کہ آدم بھی میں ہوں، یہ کہہ کے گویا کہ پوری دنیا کا ابا بننے کی کوشش کرے. کچھ لوگوں کو ہوتا ہے ایویں سکے چودھری بنتے رہتے ہیں. فیصل آباد دا جنہ نا جی سیٹ اپ میرے کو ہے، وہ آ کے دیکھتے ہیں تو فیصل آباد کے کسی ایک کونے میں بیٹھا ہوتا ہے. اسی طرح جی میں فلاں کمیٹی کا صدر ہوں، خود فرضی بنائی ہوتی ہے، کاغذوں کی حد تلک ہوتی ہے، اس سے آگے کچھ نہیں ہوتا. آدم بھی میں، نوح بھی میں، ابراہیم بھی میں، اسماعیل بھی میں، اسحاق بھی میں، یونس بھی میں، یوسف بھی میں، موسیٰ بھی میں، عیسیٰ بھی میں، محمد بھی میں. کیا بات ہے. یہ ہے وہ اصل نکتہ جو بچوں کو سمجھانے والا ہے کہ بچہ، یہ اس بچے کا دماغ ہی چھوٹے ہوتے ہوئے چھوٹا رہ گیا. جن بچوں کا دماغ چھوٹا ہوتا ہے نا اور وہ دوسرے کو جگہ نہیں دیتے، میں نے اپنے گھر میں دیکھا ہے، دائیں بائیں رشتہ داروں میں دیکھا ہے، آپ نے بھی محسوس کیا ہوگا. کوئی ایک آدھا بچہ ایسا نکل آتا ہے کہ گھر میں باپ سب کے لیے کچھ لے کے آیا، لیکن وہ سارے دے اتنے پھاڑ کے ضد مار کے مل مار کے بھائی میری ہے. وہ کسی کو سوٹ نہیں پکڑنے دیتا، جوتا نہیں پکڑنے دیتا، کھلونا نہیں پکڑنے دیتا. آدم بھی میں، نوح بھی میں، موسیٰ بھی میں، عیسیٰ بھی میں، سارے انبیاء میں، محمد بھی میں. اسی لیے اپنے خطبوں میں وضاحت کری اس نے کہ ہمیں کسی نئے اسلام کی ضرورت نہیں، اور اس کے خلیفوں نے بھی کری، کیونکہ اس محمد سے مراد ہی ہمارا مرزا غلام احمد ہے. لہذا دنیا کو دکھانے کے لیے ہم کہیں گے کہ ہم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے ہیں، مگر اس محمد سے مراد وہی احمد ہے جو مرزا غلام احمد کا دیا نہیں. تو لہٰذا پہلی بنیاد اسی وجہ سے ان کو کافر قرار دیا گیا، جس کی یہ صفائی نہیں دے سکے. دوسری ہماری اساس ہوتی ہے پہلے اللہ کی ذات، پھر محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نبی کی ذات، ان دونوں کے مجموعے کا کلمہ، اور چوتھی چیز لے آئیں وحی. ہمارا وحی کے اوپر ایمان ہے، جبریل امین لانے والے ہیں، سب کو پتہ ہے. اکثر نہ علماء کہتے ہوتے ہیں ایویں آئے جے جی میں نا دم کراؤں آئے جے. یہ دم سے زیادہ اہم کام ہے. دل و جان میں بٹھایا کریں نکتے. وہ جگہ جگہ پہ اپنے جھوٹے ہوتے ہوئے بھی بلا جھجک بات کر رہے ہوتے ہیں، اور ہم وہاں ہوتے ہیں پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. کچھ نہیں ہوگا بھائی، کھل کے کہیں کہ سارے نبیوں پر وحی لانے والا اللہ کا جو فرشتہ ہے وہ جبریل امین ہے. نزل بہ الروح الامین علی قلبک، روح الامین، جبریل امین. جاء جبریل، محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بیانات میں، خطابات میں، احادیث میں، اقوال میں، افعال میں، قرآن مجید میں. اگر یہ فرشتہ بدل جائے کیسا لگے گا؟ کمپنی برانڈ جو ہوتا ہے نا، بڑے لوگ اس کا جعلی برانڈ تیار کر کے بیٹھے ہوتے ہیں، جاپانی بالخصوص کر کے پاکستان میں اور کئی برانڈ. تو برانڈ والے کہتے ہوتے ہیں کہ نہیں ٹریڈ مارک ہے ہمارا، یہ جبریل ٹریڈ مارک ہے. جناب کی وحی کون لے کے آتا ہے؟ آپ کے پاس وحی آتی ہے جی، وحی آتی ہے. کون بھیجتا ہے جی؟ اللہ بھیجتا ہے. اللہ کون ہے جی؟ وہ ہمیں پتہ چل گیا ہے. آپ کون ہیں جی؟ میں نبی ہوں جی. وحی کون لے رہا ہے جی؟ ٹیچی. ٹیچی کون ہے جی؟ ٹیچی کون ہے؟ آپ کو پتہ ہے کہ جیسے پیپسی برانڈ بنا ہوا ہے، یہ کمپنی کا نام ہے، ویسے تو کولا ہے، وہ کوئی دوسرا کولا بھی ہو سکتا ہے، تیسرا بھی ہو سکتا ہے، چوتھا بھی ہو سکتا ہے، لیکن ہم جب بات کرتے ہیں تو ہم بوتل میں پیپسی پئیں گے، فلاں پئیں گے. تو اس نے برانڈ بنا لیا. برانڈ کیا تھا؟
کہ آپ فتوے دو، جہاد کو ریجیکٹ کرواؤ، اسلام کے خلاف جاؤ، مسلمانوں کے خلاف بولو، ہم بدلے میں آپ کو ڈالرز دیں گے۔ پہلے زمانے میں اٹیچی کیس ہوتے تھے، بڑے ڈیسنٹ سے لوگوں نے سفر کرنا ہوتا تو خوبصورت سے بنے ہوئے، ان کے اوپر پلاسٹک چڑی، اندر لکڑی کا، بڑا سوٹڈ بوٹڈ لوگ لے کے چل رہے ہوتے تھے، اسے اٹیچی کہتے۔ وہ جب آتا، جسے آج کل نا بریف کیس یا کچھ اور، جیسے صحافیوں کو آپ نے لفافی کہنا شروع کیا نا، سیم ویسے بریف کیس آتے تھے، اٹیچی کیس کھولتے، اوپر ماشاءاللہ ڈالر اور نیچے رکا لکھا ہوتا کہ اس بار آپ نے کیا میسج دینا ہے، جہاد منسوخ ہونا ہے، فلاں نیا دین ہے، نئی وضع ہے۔ تو ظاہر ہے انہیں کو تو اپنے مرضی کے مسلمان چاہیے تھے، تو ایستا ایستا لانے والے کے نام کی بجائے وہی کا نام پڑ گیا ٹیچی، جی میں کھو رڑیاں والا تو کھوڑیاں والا ہو گیا، ٹھیک ہے، اور بڑے سارے ہیں تو ٹیچی بن گیا، یہ ٹیچی فرشتہ ہیں جی۔ تو یہاں بھی اختلاف، اس وجہ سے اس کی صفائی اور گواہی نہیں دے سکے، لہٰذا امت مسلمہ نے، پارلیمنٹ نے، ہمارے قانون آئین لا کے اندر یہ حصہ بنایا کہ یہ لوگ مرتد ہیں، خارج عن الاسلام ہیں، امت محمدیہ کا حصہ نہیں ہے۔ اور ہمارا آسمانی اور الہامی نصاب جو ہے وہ قرآن مجید ہے، سارے مانتے ہو، قرآن دیکھے ہے، پڑھیا سڑیا بھی ہے، پھر پریشان کیوں ہے؟ 30 پارے، 114 صورت ہے، 6236 آیات، یہ ہے وہ قرآن جو رب نے اتارا ہے، الحمد سے شروع ہوتا ہے والناس پہ ختم ہوتا ہے۔ جناب وضاحت دیں، آپ کا نصاب یہی ہے؟ ٹیچی یہ قرآن لے کے آیا تھا؟ کہتے نہیں، جو ہمارا قرآن ہے اس کا نام ہے آیات بینات، الکتاب المبین، اس کی آیتیں جدی جدی ہیں، لفظ لکھا ہوا ہے، میں اس لیے وہی پڑھ رہا ہوں، جدی جدی، آپ بھی سمجھ لیں کہ جدا جدا، الگ الگ ہے۔ اچھا، اللہ بھیجتا ہے، ٹیچی لاتا ہے، پھر وہ لکھی جاتی ہیں، لکھتے جناب ہیں جداں دی ٹوٹی پھوٹی عربی ہوندی سی بنا کے کٹدا رہندا سی، اور اسی پہ بات ختم نہیں، کہتا ہے 30 پارے بھی منسوخ، 114 صورتیں بھی منسوخ، یہ پورا قرآن منسوخ، 6236 آیات منسوخ۔ اب اس قرآن میں نہ ہدایت ہے، نہ رہنمائی ہے، نہ تلان چ تیل ہے۔ اب جس نے ہدایت لینی ہو وہ الکتاب المبین پڑھے، جس کے 20 پارے ہیں جو میرے اوپر اتری ہے، اور جسے ٹیچی لے کے آیا۔ تو پھر ایسے شخصوں کو کیا کہیے جنہیں اپنی ہی کتابوں کا علم نہیں، اور کل کو کہتے ہیں نہیں جی ساڈے تے مرزا نے ایسا کچھ نہیں آکھیا۔ جناب آپ اپنی تحریریں پڑھیں، اپنی کتابیں پڑھیں، اپنی عبارتیں اٹھائیں، کچھ نہیں کریں، ہمیں چھوڑیں، اپنی عبارتیں اگر آپ نکلوا سکتے ہیں، غلط ہیں تو نکلوائیں، نہیں نکلوا سکتے، یہی ان کو موقع دیا گیا تھا، نکالتے ہو نہیں جی یہ تو ساڈا بڑا لگ گیا، جدوں بڑا لگ گیا تو پھر کی نہیں، اسی کڈ نہیں سکتے۔ جب نکال نہیں سکتے تو آپ کے قرآن کا بھی بظاہر نام لیں گے، دنیا کی بے شمار زبانوں میں ترجمہ، اور اس ترجمے کے اندر تحویل اور تبدیلی کے طور پہ استعمال کرتے ہیں، دکھاوے کے جو ہے نا ہاتھی کے دانت اور ہیں، کھانے کے اور ہیں، وگرنہ اصل اندر زہر ہے۔ حسین سانپ کے نقش و نگار خوب سے، لیکن نگاہ زہر پہ رکھ، خوشنما بدن نہ دے۔ ہم قرآن مجید کی قولی، فعلی، عملی تفسیر اور توضیح کو جب پڑھتے ہیں تو اسے حدیث کہتے ہیں۔ یہ بالکل قرآن کے ساتھ اللہ نے وہی ایک ساتھ، یہ کوئی الگ نہیں ہے کہ 250 سال بعد ادھر قرآن اتر رہا ہے، محبوب لیٹے ہیں، محبوب لیٹے ہوئے ہیں، کمبل لیا ہوا ہے، آواز آتی ہے، وہی آتے ہیں، جبریل آتے ہیں، یا ایھا المدثر، یہ کوئی 250 سال کا فرق نہیں ہے، ایک پل کا فرق نہیں ہے، کمبل لیے ہوئے ہیں، یا ایھا المدثر، کمبل والے، کم اٹھیے، اللہ اٹھ گئے ہم، اتاریے کمبل، یہ لحاف لے کے اوڑھنے کے سونے کے ٹائم نہیں ہے، قوم کو کھڑا کرنے کے، جگانے کے، اٹھنے کے ٹائم ہے۔ محبوب اٹھ کے کھڑے ہو گئے، اللہ کیا کروں، فانذر، قوم کو ڈراؤ، آپ چلے۔ قانون تھا کہ مقرر اونچی جگہ کھڑا ہوتا ہے، مکے میں سب سے اونچی اس وقت پہاڑی جو صفا سے آگے اس وقت محلوں پر بنے ہوئے، یہ چوٹی تھی، فاران کی کہلاتی تھی، اب اس پہ چڑھ گئے ہیں۔ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اللہ اب کیا کہوں، اپنے رب کو بڑا کر کے دکھا،
بڑا بول بھی بڑا تول بھی. اللہ اکبر کہنا بڑا آسان ہے، آپ بھی میں بھی نعرہ مار سکتے ہیں، لیکن کسی دربار کے اوپر کھڑے ہو کے یہ کہنا کہ یہ حاجت روا نہیں، یہ مشکل کشا نہیں، یہ داتا نہیں ہے، یہ بگڑی بنانے والا نہیں ہے، یہ خود محتاج ہے، ضرورت مند ہے، ضرورت توڑ دیتی ہے غرور بے نیازی کو، نہ ہوتی حاجت تو ہر بندہ خدا ہوتا. یہ خود محتاج تھے داتا جی، ان کی اپنی اولاد نہیں تھے، مانگ مانگ کے گئے، اللہ نے نہیں دی. وہ خود لکھتے ہیں کہ میں حاجت روا نہیں ہوں، میں مشکل کشا نہیں ہے، لوگ مجھے داتا کہتے ہیں، میں ایسا نہیں ہوں، میں اللہ کا بندہ ہوں، میرے بارے میں ان کی رائے درست نہیں ہے. اپنی کتاب کشف المحجوب ہے. یہ کہنا آپ داتا کی دربار پہ کھڑے ہو کے نہیں کہہ سکتے، اور اگر کہیں گے تو یار لوگ آپ کو اپنا مخالف سمجھیں گے. محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فاران کی چوٹی پہ چڑھ کے ڈرایا. اللہ نے کیا کہا تھا؟ انذر، ڈرا. آپ نے ڈرایا. لوگوں اگر میں کہوں کہ مکے کے اوپر پیچھے سے حملہ ہونے والا ہے اور لشکر آنے والا ہے، آپ مجھے کیسا مانیں گے؟ کہنے لگے محبوب 40 سال آپ رہے ہیں، آپ نے جب بھی بات کی ہے سچی کی ہے، جب بھی معاملہ کیا ہے امانت والا کیا ہے، تو آپ کی بات کیوں نہیں مانی جائے گی؟ کہا اگر تم یہ بات ماننے کو تیار ہو کہ پیچھے سے حملہ آور ہے اس وقت کوئی لشکر، اور میں کہوں تو تم مانو گے، اور تمہیں مجھے صادق و امین مانتے ہو، میری گواہی دے رہے ہو، تو سنو وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ. یہ 360 چھوٹے جعلی من گھڑت 2 نمبر الہ ہیں، یہ اللہ کا گھر ہے. اللہ کے گھر کو انہوں نے فرنچائز کے طور پہ تم نے دبا رکھا ہے. یہ جینون گھر اللہ کا، اسے آزاد کرو، اللہ ہی سب سے بڑا ہے. قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا وتملکوا العرب والعجم. ہے کوئی فرق قرآن اور حدیث میں؟ ادھر قرآن اتر رہا ہے، ادھر حدیث بن رہی ہے. ادھر کہا جا رہا ہے اٹھیے، آپ اٹھ گئے ہیں. اللہ کہتے ہیں اقیموا، آپ کھڑے ہو گئے ہیں. اللہ کہتے ہیں ورکعوا، آپ رکوع میں چلے گئے ہیں. یہ ہے حدیث. فعل میرے پیغمبر کا اسوہ اور قدوہ اور سیرت. کہا واسجد واقترب، آپ کہتے ہیں امرت ان اسجد علی سبعۃ اعظم، میرے رب نے مجھے سجدے کا حکم دیا ہے. اللہ کہہ رہے ہیں واسجد واقترب، سجدہ کر میرے قریب آ. آپ سجدے میں پڑھ کے زمین پہ سر رکھ کے جبی سائی کر کے کہتے ہیں سبحان ربی الاعلی. اللہ تیرا بندہ محمد زمین پہ سر رکھ کے ادنا، اور تو اعلیٰ ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ 250 سال بعد لکھی گئی؟ زبر زیر بعد میں حجاج بن یوسف نے لگائیں؟ نہیں، جب اتر رہا تھا تو اقرا پڑھا جا رہا تھا. پڑھیے، کوئی مائی کا لال کوئی لے کے آئیں، دنیا کی کسی زبان والا مجھے اقرا پڑھ کے دکھا دے. اقرا بسم ربک الذی خلق. اگر زبر زیر نہیں تھی تو پڑھا کیسے جا رہا تھا؟ تھی، آپ کو نظر نہیں آئی، آپ کو نظر نہیں آئی. جیسے باپ کی پشت میں آپ اور میں سمجھتے ہیں کہ اولاد ہے، دکھتی نہیں ہے. ماں کی سینے کی ہڈیوں میں. اللہ تو کہتے ہیں دیکھ فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانَ مِمَّا خُلِقَ. ابا جی نو آج جا کے ذرا اگر موجود ہیں تو مبارک ہو، لٹا کے کہنا ابا جی ذرا کانڈ تو کپڑا چکو. اللہ تو کہہ رہے ہیں فَلْيَنْظُرْ، دیکھ. سورۃ الطارق ہے. انسان دیکھے. مِمَّا خُلِقَ، ہم نے کہاں سے بنا؟ يَخْرُجُ مِن بَيْنِ الصُّلْبِ، تیرے ابو کی پشت سے نکالا ہے. ابو کی پشت پہ چڑھ جا، ابو کو بڑا سکون ملے گا. کندھوں پہ سوار ہو جا، بڑا آگا. ماں کے سینے پہ بیٹھ جا، بڑا مزہ آئے گا. وَالتَّرَائِبْ، ماں کی سینے کی ہمیں دکھتا نہیں ہے. بجلی مان گئے، اور کرنٹ ہے، اے سی ہے، یہ ڈی سی ہے، یہ سیدھا جا رہا ہے، یہ گھوم کے جا رہا ہے. اس میں ایسے ایسے 12 وولٹ والا بھی کرنٹ ہے لیکن تھوڑا ہے، وہ پاور دیتا ہے لیکن ہمیں جھٹکا نہیں دیتا. او بھائی کہاں کھڑے ہو؟ ایمان کہاں ہے؟ حدیث کو یوں ہی سمجھ لیا ہے. تعبیر اور تشریح کے بغیر کتاب کچھ نہیں ہوتی. اگر ٹیچر نہیں پڑھا رہا، چھوٹے سے نوٹس دیتا ہے، پوری یونیورسٹیوں کو مانتے ہو جی ٹیچر نے نوٹس دیے، یہی پیپر میں آئیں گے، یہی پاس ہوں گے، اسی میں سے ماشاءاللہ اچھی جو ہے وہ پوزیشن بنے گی. محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نوٹس دیے تو کہتے ہو حدیث ہے، بعد میں لکھی ہے. حدیث کو کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے جی یہ مداری کی پٹاری ہے اور ہم اس کو اٹھا کے کوڑے کی ٹوکری میں پھینکتے ہیں. یہ جملے ہیں. کہا نکالو ان کو. مسلمانوں نے کلیم کرا سارے مسالک میں کہ تمہارے بڑے نے لکھا ہے. ہم محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کہیں بھی حدیث کی عبارت لکھی ہو، اٹھا کے سینے سے لگانے والے، پڑھنے والے، عمل کرنے والے، آنکھوں پہ رکھنے والے، سکون لینے والے، احترام کرنے والے، اور تم کہتے ہو کہ کوڑے کی ٹوکری میں اور مداری کی پٹاری ہے. کہا یہ نہیں نکال سکتے. کہا پھر ٹھیک ہے، نہیں نکال سکتے تو تم نکل چکے ہو. یوں چلتے چلتے انبیاء پر، اصحاب پر، اہل بیت پر 2 مثالیں میں یہاں دے کے بات ختم کرنا چاہتا ہوں. انبیاء علیہ السلام کے بارے میں پوری دنیا نے ہمارے پیغمبر کو بہت کچھ کہا ہے، لیکن اللہ کی قسم مبارک ہو ہمارے کسی ان پڑھ سے ان پڑھ دیہاتی نے بھی کبھی کسی ان کے پیغمبر کا نام ٹیڑھا ہی نہیں لیا، کیونکہ وہ سارے ہمارے ہیں.
اللہ کی قسم کسی نے جان کے عیسیٰ کو عیسی نہیں بولا، موسیٰ کو موسی نہیں کہا، اس سے بڑا کیا ہوگا؟ عزیر کا نام نہیں بدلا، سلیمان کا نام نہیں بدلا، عزت سے نام لیا اور علیہ السلام بولا ہے۔ اور ادھر کیا کہتا ہے جناب، اللہ معاف کرے، مناظرے کے چکر میں ہرانے کے لیے کہتے ہیں جی موسیٰ کے بعد جو نبی آیا ہے نا عیسیٰ، یہ ابن الزنا تھا۔ قرآن مجید کہتا ہے کہ ہم نے آدم علیہ السلام کی طرح ان کو بن باپ کے پیدا کیا، اور یہ کیا کہتا ہے نہیں 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 نہیں، یہ یوسف ترخان کا پتر تھا، مریم کے تعلقات ذرا اچھے، یعنی کہ کردار اچھا نہیں تھا، کریکٹر اچھا نہیں تھا، یوسف کے ساتھ تعلقات تھے، حاملہ ہو گئی، 7 مہینے کی ہو گئی، پھر قوم نے ان کا آپس میں وہ پیچ اپ کر دیا، بعد میں بچے نے جنم لیا۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کی 3 دادیاں اور 3 نانیاں، یعنی اوپر تلک، ماں کی ماں کی ماں، یوسف کے ابو کے ابو کے ابو کے آگے جو بیویاں تھیں، یہ 3 دادیاں 3 پشتوں تلک، 3 نانیاں 3 پشتوں تک، یہ ساری کوٹھے والی تھیں۔ کیا بچا نبوت میں؟ کہا اس کو کلیئر کرو، نکالو، کہا نہیں نکال سکتے، ہمارے بڑے نے کہا، آج تک کتابوں میں، کسی بھی لائبریری میں چلے جو جن کی ریئل کتابیں، ان کے اندر یہ عبارتیں موجود ہیں۔ تیل ملواتے تھے کنجریوں سے، چونکہ طبیعت میں سرشت میں وہ خون تھا، اس وجہ سے جھوٹے تھے، کھاؤ پیو ڈپھو تھے۔ یار کچھ شرم ہوتی ہے، کچھ حیا ہوتی ہے، نبوت کی یہ زبانیں نہیں ہوتی۔ نبی ایسا نہیں بولتے، وہ اپنے انبیاء کے بارے میں دفاع کرتے ہوتے ہیں، وہ بڑے اچھے جملے بولا کرتے ہیں، مگر اس نے ایسے کرا۔ اور اہل بیت کے افراد کے بارے میں صرف امی، پتہ ہے مومنوں کی ماں، جنتی عورتوں کی سردار، وہ بھی ہماری ماں ہے، رسول اللہ علیہ وسلم کی بیٹی بھی ہماری ماں ہے، عزت ہے ہماری، حسنین کی اماں جان ہے۔ کہتا ہے جی انہوں نے ایک دن مجھے نا کشفی حالت میں اپنی ران پہ لٹایا، یار جسے آسمان کی چھت، سورج اور چاند نہیں دیکھ سکے، جس نے جنازہ بھی اپنی چارپائی بھی رات میں اٹھوائی، اور جس نے عورتوں کو عزت دی کہ ہماری چارپائی کے اوپر ایسے گول کور کر کے، کوئی شاخیں گول کر کے، آج کل کئی مسجدوں کے اندر میں نے دیکھا ہے کہ اوپر کا حصہ کور کر دیا جاتا ہے کہ خواتین کی جسم کی حیت نظر نہ آئے۔ اس ماں جی نے کروائی تھی۔ یہ کہتا ہے کہ میں انہوں نے پٹ تے ننگا تے انہوں نے مینوں جگہ بخائی کہ میں کتھوں جمیا، یعنی میں انہاں چوں۔ اور جو حضرت حسین جیسی ہستی کو کہے کہ انہوں نے میں گریبان چلی پھرنا، اور اس کے گریبان سلوکے کے اندر یہاں وہ وٹوانیاں ہوتی تھی جس سے وہ اپنے سلس البول اور کبھی یا گڑ شوگر کی وجہ سے تو پتہ نہیں چلتا تھا، لکھا ہے اپنی کتاب کے اندر کہ گڑ سے وٹوانی کر لیتا تھا اور نہیں پتہ چلتا تھا کہ پتھر کدھر ہیں ڈھیلے کدھر ہیں، اور اس سے کرتے کرتے شوگر لو ہوتی تو نکال کے انہی میں سے کھا لیتا تھا۔ جس کی حالت یہ ہو اور وہ اٹھ کے لکھے کہ میں حسین جیسے سینکڑوں گریبان میں لیے پھرتا ہوں، موقع دیا گیا یہ حرام کاری کی عبادت نکالو، نہیں ہے درست۔ اگر کلمہ گو ہو، مسلمان ہو، تمہارا دعویٰ درست ہے، نہیں نکالی وہ جی ساڈا بڑا لے کے۔ یوں چلتے چلتے آخر کار توحید بھی الگ، کلمہ بھی الگ، رسالت بھی الگ، وحی بھی الگ، قرآن بھی الگ، جناب روزہ، زکوٰۃ، حج، لمبی ڈیٹیل ہے، حتیٰ کہ کہنے لگے کہ حج کا اجتماع بیکار ہے، اگر اب کرنا ہے ثواب لینا ہے تو قادیانہ ہے۔ وہ بھائی ایک مسلمانوں کی ایک اجتماعی اور اجماعی عبادت ہے، آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ وہ نہیں جی وہ خشک ہو گئے ہیں۔ تو اس لیے ان لوگوں کو ان کی ہٹ دھرمی اور اس ارتداد کی وجہ سے اخلاق پہ نہ جائیں۔ سانپ بڑا خوبصورت ہے، اور شیر ہنس رہا ہو تو مت سمجھے کہ وہ آپ کا خیر خواہ ہے، وہ جی بہت اچھا ہے۔ معذرت، اگر میں اخلاق، یہ تو نبی اور اہل بیت اصحاب کے اندر بھی، اور آپ کی کسی بھی مسلک کے کوئی بڑے جید عالم جنہوں نے ختم نبوت کا دفاع کیا ہو، ایسی ایسی ننگی گالیاں نکالنی، اس نے آج بھی کتابوں میں موجود ہے، نہیں نکالی گئی۔ نبی گالی نہیں دیتے، نبی کی زبان بڑی پاکیزہ ہوتی ہے۔ طبت حیم و میتا، گالی سے روکا تو ہے پیغمبر نے، مگر گالی کے جواب میں بھی گالی نہیں دی، خود گالی نکالنا تو بڑی دور کی بات ہے۔ یہ کیسی نبوت ہے کہ سارے علماء کو بھی گالیاں،
ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨੂੰ ਉਦੋਂ ਜਾਣਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਠੀਕ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਉਹ ਖੁਦ ਜੰਗਲ ਦੇ ਸੂਰ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਕੁੱਤੀਆਂ ਵੱਜੀਆਂ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਨੂੰ, ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ, ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ, अजीज़ अकारब ਨੂੰ गंदी ज़ुबान जो उनका नबूवत का दावा करने वाला बोले, वो हमारा खैर खा कैसे हो सकता है, वो उम्मत का खैर खा कैसे हो सकता है, वो आलमी कैसे हो सकता है। लिहाजा ये धोखेबाजी, ये फराड किसी के कहने पे। और कभी भी अंग्रेज़ ने हमारे हक़ में कोई, वो एक अकबर इलाहाबादी कहता है ना, उनसे कैसी उम्मीदें रखते हो जो तुम्हारे रब के 3 टुकड़े करने पे तुले हुए हैं, वो तुम्हारे ईमान के कितने परखचे उड़ाएंगे आप चेक कर लें। तो इसलिए आज का ये दिन बड़ा एक तारीख़ी दिन है। उम्मत मुसलमान ने जिसके अंदर एक अपना किरदार निभाया और दूध को दूध, पानी को पानी, और जो गलत था उसे गलत और जो सही था उसे सही, इस्लाम को इस्लाम और झूठे दावेदारों को उससे निकाल के ये लिखा कि लाहौरी, रबवी, कादियानी, मिर्ज़ाई जो हैं ये दीन के दायरे से खारिज हैं और इन्हें इस्लामी शायर को इस्तेमाल करने का राइट नहीं है। अल्लाह ताला हमें उन तमाम फितनों से बचाए रखे जो हमारे ईमान के और हमारे जान के दुश्मन हैं, जो हमारी असल नस्ल फसल और हमारी औलादों के दुश्मन हैं। तो हमारी औलादें बस औकात इनके साथ बैठती हैं, हम बैठते हैं तो सोसाइटी में तो रहते हैं, लेकिन इसका ये माना नहीं है कि दिली मोहब्बतें उनको दे दें सिर्फ अखलाक को देख के। बड़ा अच्छा अखलाक होगा बाज़ लोगों का, क्या करूँ मैं उसको, जब ईमान सही नहीं है, अकीदत सही नहीं है। हाँ, दावत दी जाएगी, बुलाया जाएगा कि आप भी आएँ, गलत हुआ है तो गलती हो जाना बड़ी बड़ी बात नहीं। अगर आप लौट आएँ तो सुबह का भूला शाम को घर आ जाए, तौबा कर लें, रुजू कर लें, तो हमारे सीने खुले, हमारे हाथ खुले हैं, वेलकम करेंगे। लेकिन अगर आप ऐसे रहते हैं तो फिर हमारी आपके साथ, जब आप हमारे महबूब के नहीं हैं तो फिर हमारे क्या लगते हैं। अकूल कौली हादा व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन आमीन। या रब्बी लकल हम्दु कमा यंबग़ी लिजलालि वजहिका व अज़ीमि सुल्तानिक। अल्लाहुम्मा अंतल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम। अल्लाह तू हमारा रब, तू हमारा पालनहार, तू हमारा परवरदिगार। अल्लाह तू अलीम, करीम, रहीम, हसीन। अल्लाह सारी सिफ़तें खूबियाँ तेरे नाम। अल्लाह ज़मीन आसमान की तश्तरियाँ भर के मिला समावाति व मिला अर्द व मिला मा बैनहुमा व मिला मा शिअत। अल्लाह तेरे नाम करते हैं। अल्लाह तेरे घर में बैठे हैं साइल बन के, सवाली बन के, हाथ फैला के। अल्लाह तू देने वाला है, अता करने वाला है, तू गनी है। अल्लाह हम मोहताज और ज़रूरतमंद हैं। अल्लाह हमारे मुल्क के ऊपर अपनी रहमत फरमा। अल्लाह महंगाई के तूफ़ान से हमें निजात दे। अल्लाह जिस तरीके से चारों तरफ से इस वक्त महंगाई ने घेरा है, अल्लाह गरीबों के साथ जो इस वक्त मसले मसाइल हैं, अल्लाह हर बंदा बिल बिला रहा है। अल्लाह हमारी करतूतों को नहीं देख, अल्लाह हमारे रिज़्क़ को तंग नहीं कर। अल्लाह हम ज़िक्र से दूर हुए, तूने हमारी मईशत तंग कर दी। इलाहुल आलमीन कुरान में ऐलान था कि जो मेरे ज़िक्र से मुँह मोड़ेगा हम उसकी मईशत तंग कर देंगे। अल्लाह हमारा अपना कसूर है, हम अपनी गलती मानते हैं। अल्लाह हमें हमारी पेशानियों से पकड़ के अपने ज़िक्र की तरफ, कुरान की तरफ, दस्तूर की तरफ, मंशूर की तरफ मोड़ दे। अल्लाह हमारे रिज़्क़ में बरकत दे दे। अल्लाह हमें हलाल अता फरमा, अल्लाह बरकत वाला अता फरमा। अल्लाह तंग नहीं, अल्लाह वसी अता फरमा। अल्लाह साइल बन के तेरे पास आए, अल्लाह हमारे लिए आसानियाँ फरमा। इलाहुल आलमीन हम बीमार हैं, बीमारों को शिफाएँ अता फरमा। अल्लाह जो भी मेरा भाई, जो बहन, बेटा, बेटी, अल्लाह बड़े छोटे असातिज़ा, वालिदैन, रिश्तेदार, अज़ीज़ व अक़ारिब, जहाँ जहाँ भी कोई दुखी बीमार है, अल्लाह सबको सेहत अता फरमा। अल्लाह सबको सेहत अता फरमा। अस्हिबिल बास रब्बन नास वशफ़ि अंत शाफ़ी ला शिफ़ा इल्ला शिफ़ाउक शिफ़ा अल्लाह युग़ादिरु सक़मा। अल्लाह बे औलादों को औलाद का मेवा दे। अल्लाह जिनकी औलादें उनको नेक और फरमाबरदार बना। अल्लाह जिनकी शादियों के मसाइल हैं उनकी मुआवनत फरमा, अच्छा जोड़, अच्छा साथी पेश कर। इलाहुल आलमीन तेरे सामने साइल बन के बैठे, अल्लाह हमारे हाथों के कशकोल भर। अल्लाह तो शरक से भी ज़्यादा करीब है, अल्लाह हमारी मदद फरमा। अल्लाह हमारे वतन अज़ीज़ के मुहाफ़िज़ीन की हिफाज़त फरमा। अल्लाह दीनी ज़मीनी सरहदों के मुहाफ़िज़ों की हिफाज़त फरमा। अल्लाह आलम इस्लाम के बच्चे बच्चे की हिफाज़त फरमा। इलाहुल आलमीन अपनी जनाब से अता फरमा, लोगों के हाथों से अल्लाह उनकी मैल कुचैल से महफूज फरमा। अल्लाह साइल बन के आए हैं, अल्लाह खाली ना मोड़। अल्लाह हमारे जितने रिश्तेदार, बच्चे, आला औलाद, अज़ीज़ व अक़ारिब, वालिदैन, दो या दोनों में से कोई एक अल्लाह इस दुनिया से जा चुके हैं, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमा। अल्लाह उनके दरजात बुलंद फरमा। अल्लाह उनकी कब्रें मुनव्वर फरमा। अल्लाह हमें उनके लिए सदका जारिया बना। अल्लाह उनको आला इल्लियीन में जगह अता फरमा। अल्लाह हम सब का खात्मा बिल ईमान फरमा। वतन की अंदरूनी बैरूनी दुश्मनों से हिफाज़त फरमा। सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़ि मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन बिरहमतिका या